على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ چند مقرر دنوں کے روزے ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ تم روزہ رکھو۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان اور مواسات، اس ٹاپک پر مجھے آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنی ہیں۔ جس آیت کریمہ کی ابھی تلاوت کی گئی، اگرچہ وہ آیت روزے کی فرضیت کے بعد کی ہے، روزے کی فرضیت کا حکم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں آیا، اور اس کے فوراً بعد اس روزے کے تعلق سے چند سوالات تھے کہ بیماری میں اور سفر میں اور دیگر جو پریشان کن حالات ہیں ان میں کیا حکم ہے۔ ترنت فوراً اس کا حکم اس میں دیا گیا، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 میں ہے کہ اس میں ایک نقطہ ہمارے موضوع سے متعلق بھی ہے، جیسا کہ ہمارا موضوع ہے رمضان اور مواسات۔ اس میں ایک پوائنٹ، ایک پیغام وہ بھی ملتا ہے مواسات کا، غمگساری کا اور ہمدردی کا۔ اس میں ایک پیغام ہے مسکینوں اور غریبوں کے ساتھ۔ ہم انشاءاللہ اس پوائنٹ کو اس میں سے اٹھائیں گے اور تذکیراً اپنے لیے کچھ باتیں ہم اس میں سے نکال کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، رمضان اور مواسات کا تعلق ہمارے سامنے واضح ہونا چاہیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو مواسات کا، رمضان کو مواسات کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس کی اہمیت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ یہ جو رمضان اور مواسات کا ربط ہے، یہ کسی انسان یا کسی عام شخص کی طرف سے ہم تک نہیں پہنچا، بلکہ یہ مواسات کا حکم ہادی برحق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت سلمان فارسی، بڑی طویل حدیث ہے۔ اس طویل حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر رمضان کو شہر الصبر کہا ہے، وہیں اس رمضان کو کہا الشہر المواسا۔ جیسا کہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ شہر المواسا، مواسا کا مطلب یہ ہوتا ہے غمخواری اور ہمدردی۔ تو رمضان جو ہے یہ ایک ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ بھی ہے۔ اس میں مومنین کے دل جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کے لیے کھل جاتے ہیں اور وہ دوڑے چلے جاتے ہیں عبادتوں میں، وہ مسجدیں اب جو ہیں ان میں رونق پیدا ہو جاتی ہے، لوگ گروہ در گروہ مسجدوں میں جانے لگتے ہیں اور نماز ادا کرنے لگتے ہیں۔ تو عبادت کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جو تڑپ بندہ مومن میں پیدا ہوتی ہے، اسی طرح روزے کے نتیجے میں بندہ مومن کے اندر یہ تڑپ بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب بھوک کا اور پیاس کا احساس اپنے اندر پاتا ہے تو یہ بھوک اور پیاس کا احساس ان دوسرے لوگوں کے لیے جن تک ایک وقت کا کھانا نہیں پہنچ رہا، جو صبح سحری کر رہے ہیں تو شام کی افطار کا جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، ایسے کئی لوگ ہیں، ایسے کئی غریب ہیں، ایسے کئی مسکین ہیں جن کا درد بندہ مومن محسوس کرتا ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے اس کا رمضان کا مواسات کے ساتھ گہرا ربط ہے کہ انسان جہاں ایک طرف روزہ رکھ کر اللہ کی قربت پاتا ہے، وہیں دوسری طرف اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہیں، ان بندوں کے حقوق کا احساس بھی اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کو مواسات کا مہینہ بھی کہا گیا، اور یہ مواسات کا مہینہ کہنے سے جہاں اس کا ایک ربط بنتا ہے، وہیں یہ چیز بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ یہ بات بھی ہم سے کہہ رہے ہیں، ہم سے فرما رہے ہیں کہ اس مہینے کو ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہمیں بنانا ہے۔ وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا کیا ہے، جو صاحب مال ہیں اور اللہ کی رحمت اور نعمت سے انہیں نوازا گیا ہے، انہیں چاہیے کہ
کہ وہ اس رمضان میں ایسے سارے لوگوں کا خیال رکھیں جن کی ضرورتیں ہوں. اور حقیقت یہی ہے کہ ایک بندہ مومن کے لیے یہ بات قابل قبول نہیں ہو سکتی کہ وہ پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے. یہ بات خود حدیث میں واضح کر دی گئی کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی بھوکا ہو اور وہ پیٹ بھر کر کھانا کھائے. تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ رمضان جو ہے وہ مواسات کا مہینہ ہے، اور اس میں روزے کے نتیجے میں ہمارے اندر ہمدردی کا احساس اور جس بھوک اور پیاس کی شدت سے جاگتا ہے وہ احساس دوسروں کے لیے بھی پیدا ہوتا ہے، اور پھر ہم عمل کی تحریک کے لیے آگے بڑھتے ہیں. اس آیت کریمہ میں جو بہت ایک اہم نقطہ ہے جس کی طرف میں اشارہ کروں گا وہ یہ ہے کہ اس میں روزہ جو لوگ نہیں رکھ سکتے یا جو لوگ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ان کے کفارے کے طور پہ یہ بات فرمائی گئی کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں. یعنی قرآن مجید میں بہت ساری جگہ، صرف یہی نہیں اور بھی ایسے مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرنے کے نتیجے میں کفارے کے طور پر، کفارے کا بدل حقوق اللہ کے بجائے کفارے کا بدل حقوق العباد میں رکھا گیا، یعنی بندوں کے حقوق میں رکھا گیا، اور مسکینوں کو اور غریبوں کو اور یتیموں کو کھانا کھلانے کی بات کی گئی. یہ بات اپنے آپ میں بتاتی ہے کہ یہ کتنا بڑا کام ہے. یعنی یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اس عبادت میں اگر کوئی بندہ مومن سے کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس کے کفارے کے لیے، اس سے درگزر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اسے یہ کہہ رہا ہے کہ کسی غریب کو کھانا کھلا دو، کسی مسکین کو کھانا کھلا دو. اس بات سے جو چیز واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کا جو حقوق ہے ان حقوق کو اپنے مساوی رکھا ہے، اور بندوں کے ساتھ اس نے سلوک، ان کو کھانا کھلانا اور ان کی باس پرس کرنا، ان کی وہ بیمار ہو تو ان کی تیمارداری کرنا، یہ تمام چیزیں یہ بلند اخلاق ہیں اور اعلیٰ نیکی ہے. اسے اعلیٰ نیکی بھی کہا جا سکتا ہے. اور وہاں پر یعنی ایسے مقامات پر جہاں لوگ بھوکے ہوں، جہاں لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، وہاں اگر کوئی جاتا ہے تو یقیناً وہاں وہ اللہ کو پاتا ہے. یہ بات ایک حدیث سے واضح ہوتی ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میرے پاس کپڑا نہیں تھا تو نے مجھے کپڑا نہیں دیا، میں بیمار تھا تو نے میری باس پرس نہیں کی. بندہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تو ساری دنیا کو کھلانے پلانے والا ہے، تو کیسے بھوکا رہ سکتا ہے اور تو کیسے بیمار رہ سکتا ہے؟ یعنی وہ ساری پریشانی جو بندے کو لاحق ہوتی ہے وہ تجھے کیسے لاحق ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فلاں بندہ، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو وہاں جا کے اسے کھانا کھلاتا تو گویا کہ تو مجھے کھانا کھلاتا. تو یہ بات خود بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہاں ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس حدیث کے جو الفاظ ہیں اس الفاظ پر غور کیجئے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر تو وہاں جاتا تو وہاں مجھے پاتا. یعنی اللہ تعالیٰ تو ان خدمات میں بھی ہے. ہمارے عام طور سے یہ تصور بنا ہوا ہے کہ ہم نے گوشہ نشینی کو اور کہیں دور نکل جانے کو اور ایک کونے میں صرف عبادت گزاری کو عبادت سمجھ کے رکھا ہے. حقیقت میں ایسا نہیں ہے. حقیقت یہ ہے، اور اس حدیث سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے خود بخود، کہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو خدمت میں نکلتا، میدان عمل میں ہوتا اور لوگوں کے پیٹ کو بھرتا جن کے پیٹ خالی ہیں، تو ایسی جگہ مجھے پاتا. تو گویا اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ میں وہاں موجود ہوں، ایسی جگہوں پر میں موجود ہوں، اور یہ کام بھی کرنا چاہیے. اس کو بڑی اچھی، اس پر ایک بڑا بہترین شعر علامہ اقبال نے کہا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، اور میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. یعنی علامہ اقبال نے یہاں یعنی بندے سے مراد جو کہا ہے کہ میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت گزاری کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کو ماننے والے اور اس کی عبادت کا دم بھرنے والے بہت ہیں جو ادھر ادھر گھومتے ہیں اور عبادتوں میں لگے رہتے ہیں، لیکن میں تو اس کا بندہ بنوں گا. یعنی بندے سے مراد یہاں مرید ہے، یہاں اس کی صحبت اختیار کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا، جو خدا کے بندوں کی خدمت کے لیے، جو خدا کے بندوں کے پیٹ بھرنے کے لیے، جو خدا کے بندوں کی ہر قسم کی مدد کرنے کے لیے، جو فیلڈ میں ہو، جو میدان عمل میں ہو، وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا حقیقی مستحق ہے، اور میں تو اس کے ساتھ رہنا چاہوں گا، میں تو اس کا ساتھی بننا چاہوں گا.
تو یہ رمضان جو ہے مواسات کا مہینہ ہے. روزے کے نتیجے میں ہمارے اندر ہمدردی ایک پیدا ہوتی ہے، اس کا احساس، بھوک کے احساس کی وجہ سے ایک تحریک پیدا ہوتی ہے، اور پھر ہم جو ہے لوگوں کی خدمت میں پہنچتے ہیں. ویسے بھی اللہ کے رسول پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں آپ کی سیرت پر، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں سب سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے، پہلے دنوں سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس جب کوئی آتا تھا تو کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا، بلکہ آپ کئی غلاموں کو آزاد کر دیا کرتے تھے. یہ ساری باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ رمضان میں بندہ مومن جو ہے اس کے اندر نیکی کی لالچ پیدا ہو جانی چاہیے. جہاں اسے نیکی کے مواقع دکھیں وہ نیکی اسے کرنا چاہیے. اور بالخصوص نیکی میں جس نیکی کی خاص تلقین کی گئی رمضان میں، وہ ہے سخاوت، وہ ہے اپنے مال کو خرچ کرنا، وہ ہے غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں کی باس پرسی کرنا. اسی کو شہر المواسات کہا جاتا ہے. اور جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو گویا کہ ہم رمضان کا حق ادا کرتے ہیں. ساتھیوں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے کئی لوگ ایسے ہیں جو شدید معاشی بحران کا شکار ہوئے ہیں، جن کے گھروں میں ایک ٹائم چولہا جل رہا ہے تو دوسرے ٹائم نہیں جل رہا. ایسے کئی خوددار لوگ ہیں جو اپنی بات دوسروں تک نہیں رکھتے بلکہ اسی خودداری میں زندگی جیتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر اور بڑی خاموشی کے ساتھ، بڑی للہیت کے ساتھ ایسے لوگوں کی مدد کریں، اور اس لاک ڈاؤن میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں جو مستحق ہیں، جو اس چیز کے لائق ہیں کہ ان کے ساتھ ہمدردی کی جائے، ان تک پہنچیں. افطار کا انتظام کریں، سحری کا انتظام کریں، اور رمضان سے لے کر عید تک ان سارے لوگوں کی باس پرسی میں اپنے آپ کو صرف کریں. یہ ایک بڑا نیکی کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ کئی اجر بڑھا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس رمضان المبارک میں لوگوں کی خدمت کر پائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.